बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। अदालती महाज से 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। पहली डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथी जजेस से इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस के हवाले से बातचीत की है। इजलास के दौरान क्या कुछ हुआ है ये हम आपकी तफसील से वीलॉग में बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जजेस की मरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से ये क्यों किया गया है ये भी इस वीलॉग में आज शेयर करेंगे। पहला केस आईनी अदालत में कौन सा लग सकता है, और इसके साथ जो है कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास क्यों बुलाया गया है। ये तमाम बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। इनकी तफसील मैं आपके साथ आगे व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम इजलास बुलाया हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी कारकर्दगी जारी है, उस हवाले से गौर किया जाना था। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस अहमद शहजाद साहब मौजूद थे। इसके साथ जो है वो इस दाद दहशतगर्दी की अदालत का हर सूबे से एक जज आया हुआ था। 3 प्रोसिक्यूटर्स जनरल इसमें शरीक थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे। इस इजलास में क्या कुछ हुआ है, इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने तशवीश का इजहार किया, खसूसन अगर सिंध की बात करें तो 1372 केसेस वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेंडिंग है। चीफ जस्टिस का हुक्म है कि इनको जल्द निपटाया जाए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे इजलास में कहा है कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनके मामलात में, मतलब जुडिशल मामलात में, जो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों के मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। इससे कबल हमारे पास मिसाल मौजूद है कि जब दहशतगर्दी की अदालत के एक जज ने ख़त लिखा था कि उनको अहमद शहजाद साहब को लिखा था, जो उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि उनके मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है और वो इंटरफेरेंस डायरेक्टली जो है इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से की जा रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनको ये गारंटी दी गई है कि अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से बज़ाहिर यकीन दहानी अपने दीगर जजेस को, साथी जजेस को तो करा दी गई, लेकिन ऐसी एक यकीन दहानी आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उन 6 जजेस को भी कराई थी जिन्होंने बाद में लेटर लिख के जस्टिस काजी फाइजी साहब को कहा कि अब इस हद तक जो है हमारी निगरानी की जा रही है, इस हद तक कैमरे हमारे बेडरूम में लग चुके हैं कि हम मजबूर हो गए ये ख़त लिखने पर और ये तमाम मामलात बताने पर। और उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया कि हमने जस्टिस आमिर फारूक को, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये इन तमाम चीज़ों से आगाह किया था, लेकिन उनकी जानिब से भी सिर्फ यकीन दहानी कराई गई। तो चीफ जस्टिस ने आज सिर्फ यकीन दहानी कराई है, और वो यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से उनको कराई गई होगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और चीफ जस्टिस ने आगे दीगर जजेस को करा दी। तो मेरे ख्याल से ये जो चीफ जस्टिस की यकीन दहानी है ये सिर्फ महज यकीन दहानी है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में खसूसन जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ मामलात को किस तरह चलाया जाता है। और इसी जो इंटरफेरेंस है इसके ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर ने एक बड़ा अच्छा प्लान दिया था, और उस टाइम उनके वो मशहूर रिमार्क्स हमारे सामने आए थे कि जब वो कहते हैं कि हम अपना रेत में सर दिए नहीं बैठ सकते और हमें कोई फायर वॉल क्रिएट करना होगा, और वो फायर वॉल ऐसा होगा कि नीचे की अदालतों में अगर इंटरफेरेंस होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस जज को बैक करेगी, हाई कोर्ट उस जज को बैक करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तारीख की सितम ज़रीफ़ी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। इस इजलास में की प्रेस रिलीज जब जारी हुई अभी आपसे कुछ देर कबल, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि इतने मुकदमात हैं, इसके हवाले से मैंने तशवीश का इज़हार किया, ये हदायत की है। चीफ जस्टिस का फोकस है खसूसी तौर पर जो इंतज़ामी मामलात हैं और खसूसन दहशतगर्दी के हवाले से जो अदालतें हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, तो इस पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। कल एक अहम इजलास नाज़रीन तलब कर लिया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये इजलास क्यों तलब किया गया है? जब लास्ट टाइम इजलास हुआ तो उसमें 2 दिसंबर का कहा गया था कि 2 दिसंबर को अगला इजलास होगा, लेकिन आखिर क्या वजूहात बनी जो कि ये इजलास तलब करना पड़ा। कल जुडिशल कमीशन के 13 अरकान जो हैं, जिसमें अब प्रिजाइडिंग जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे और वो तयन करेंगे हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट खसूसन वहाँ पे आइनी बेंच के जजों का, क्योंकि अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो हाई कोर्ट्स का है
معاملہ، اس میں بھی آئینی بینچ بنایا جائے گا اور اس آئینی بینچ کے جو ججز ہوں گے صرف وہی آئینی کیسوں کی سماعت کر سکیں گے۔ تو خصوصی طور پر ایک تو سندھ اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلا لیا ہے تاکہ وہ آئینی بینچ جو ہے ترتیب دیں اور ان آئینی بینچوں کے تحت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں مقدمات سنے جا سکیں۔ یہ اس وجہ سے بھی انتہائی اہم ہے سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے وی لاگ کیا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2 ہفتے کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جواب طلب کیا گیا ہے اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہو گئے ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ وہاں کے چیف جسٹس جو ہیں وہ صدیقی صاحب وہ اس کی سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے اس سماعت میں کہا تھا کیا یہ ہمارا دائرہ کار ہے، تو جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی جو ہے متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا تھا یہ سول سوسائٹی کی جانب سے درخواست دائر ہوئی تھی کہ معاملہ آپ کو سننا چاہیے، اس پر انہوں نے نوٹس کر دیے تھے۔ اب جو ہے اس کا وقت قریب آ رہا تھا تو اب ایک امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے، کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا تعین کیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ 60 دن ہے، یعنی 60 دنوں کے بعد جو آئینی بینچ ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بیٹھ کر اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ کون سے ججز نئے ڈالنے ہیں۔ یہ حکومت کی جانب سے جو طریقہ متعارف کرایا گیا یہ بیسکلی ان ججز کو، فار ایگزامپل کوئی آئینی بینچ میں بیٹھتا ہے وہ زیادہ ریمارکس دیتا ہے یا اس کے فیصلے نہیں پسند آتے تو 60 دن کے بعد ایک دوبارہ سے جوڈیشل کمیشن بیٹھ سکتا ہے، اس جج کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ میجورٹی ووٹ حکومت کے پاس ہیں، تو لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی کارروائی ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اس نظام یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت حکومت نے سارے معاملات عدلیہ کے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں اور ان کو باقاعدہ یہ کنٹرول نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آئینی بینچ کو ترتیب دیا گیا۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے امین الدین خان صاحب ہوں گے، وہی جج صاحب آئے، پھر امین الدین خان صاحب کیسز آگے لے کے چلیں گے اب۔ تو 60 دن کا ڈیوریشن ہی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جج قابو نہ آ رہا ہو تو اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے، مزید ایڈ بھی کیے جا سکتے ہیں، انہی ججز کو ایڈ کیا جائے گا جو کہ حکومت کا دم بھریں گے اور پھر وہ ساتھ دیں گے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ عدلیہ کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کا ایک کامیاب منصوبہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ اسی وجہ سے آج عابد زبیری صاحب نے دوبارہ سے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پریورٹی پہ عدالت لگائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ ادروائز ہم نے تحریک کے لائرز موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے، وہ کیا رخ اپنائے گی یہ دیکھنا ہے۔ اب اس تمام صورتحال کے پیش نظر کل ہماری جو ہے ایک انتہائی اہم شخص سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں 2-4 چیزیں میں نے سوال پہ رکھے اور ان کے جوابات آئے۔ ایک سوال میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ فل کورٹ کے معاملہ، چونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ فل کورٹ نے سنا ہے، وہ کس طرح سے ہوگا کیونکہ 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ اس پر ان صاحب نے یہ جواب دیا کہ جب بھی فل کورٹ بلانا ہوگا تو جوڈیشل کمیشن دوبارہ سے بیٹھے گا اور فل کورٹ کی ریکویسٹ کی جائے گی اور جوڈیشل کمیشن اسے ڈیسائیڈ کرے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اب چونکہ آئینی بینچ بن چکا ہے اور آئینی بینچ کی اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، کون سا کیس ایکسپیکٹڈ ہے جو سب سے پہلے لگایا جائے گا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ ان کا میرے حساب سے سب سے پہلا کیس جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا لگایا جائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے لائرز باڈی عدلیہ پہ بڑا پریشر ڈال رہی ہے کہ اس کیس کو پہلے سنا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگر آئینی عدالت کے سامنے یہ کیس لگایا گیا تو جتنے بھی لائرز ہیں، خصوصاً حامد خان گروپ، عابد زبیری گروپ، وہ یہ کہیں گے کہ اس معاملے پر تمام فل کورٹ بنائی جائے۔ اس معاملے پر 2 معزز جج صاحبان کی پہلے سے ہی رائے موجود ہے، جس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے میٹنگ ہوئی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ بیٹھے گا اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو اس کے پیش نظر، یہ تمام ڈیولپمنٹ کے پیش نظر حکومت کی جانب سے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے آج جو ایک ایبسرڈ جسے کہتے ہیں کہ اقدام لیا گیا ہے، جس طرح سے
عوامی ٹیکس پیئر کے پیسے کا ضیاع کیا گیا. عوامی ٹیکس پیئر جو بیچارے اپنی جیبوں سے اپنی بچوں کا پیٹ کاٹ کے حکومت کو پیسے دیتے ہیں, حکومت ان سے کیا کچھ کر رہی ہے میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین, ججز کا 68,000 الاؤنس تھا, یہ ہاؤس رینٹ کی مد میں دیا جاتا تھا. سیلری ان کی تقریباً 14 لاکھ ہے, الاؤنسز ان کے زیادہ ہیں, اور یہ 68,000 کو اب بڑھا کر حکومت نے 3,50,000 کر دیا ہے. یعنی ہر جج کو, جو 34 ججز کا کہا گیا ہے, ابھی 17 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں, ان کو 68,000 کی جگہ ایک ایک جج کو 3,50,000 دیے جائیں گے ہاؤس رینٹ کی مد میں. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کیا کی ہے انہوں نے, جوڈیشل الاؤنس ان کا تھا 3,42,000 روپے, اور اس کو اب بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا ہے. مطلب ڈبل بھی نہیں, ٹرپل کر دیا ان کا جوڈیشل الاؤنس. آپ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ کسی بھی طرح سے, یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کفایت شاری مہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملک چلا رہے ہیں, IMF قرضہ نہ دے تو ہم رہ نہیں سکتے. اور یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل الاؤنس جو ہے ایک جج کا 3,42,000 روپے سے بڑھا کر 10,90,000 کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 نہیں 34 ہوگی. تو 34 ججز کو جب یہ 10,90,000 جائے گا تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کتنے کروڑوں اور اربوں میں معاملہ چلا جائے گا. اور یہ کون دے گا؟ حکومت نے اپنے جیب سے تو نہیں دینے, پیسے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں سے لینے ہیں نا انہوں نے. تو انفارچونیٹ ہے کہ حکومت, اور کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ساری جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے سامنے رکھ کے کیا کیا جا رہا ہے, سامنے رکھ کے یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس عدالت کو کنٹرول کرنا ہے, یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے کہ جو ہمارا جو ہے سب کچھ ڈبو دے. مخصوص نشستوں کے کیس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, جبکہ فل کورٹ کا ڈیسیجن تھا. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے تو ساری فوکس اس پہ ہے کہ حکومت تو ابھی ججوں کو نواز ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ یہ ان کے حق میں فیصلہ دیں. اپنی مرضی کے ججز لگانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے, اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مراد بڑھا دی گئی ہیں. تو یہ ججوں کو خریدنا چاہتے ہیں, اور یہ حکومت جس طرح سے کسی اور نے بار کو خریدا, وہاں پہ DHA نے معاہدے کر لیے, یہ ججوں کو خرید رہے ہیں. اب حکومت بادشاہ ہے, جو مرضی کرے, پھر آپ جس طرح مرضی پیسہ اڑائیں, پھر لوگوں کا پیسہ آپ کا تو نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے باعث جو ہے اس کو بار کیسے دیکھتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ بار اس پر بولے گی, چلائے گی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور بڑا واضح پیغام ہے, کیا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اپنی من مانی کی جا سکے. تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہے. آج 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کی میٹنگ ہونی تھی, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی, ایک آئینی بینچ کی, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے. سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سب سے پہلے لگائی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اہم خبریں تھیں, ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے ولاگ میں. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. اللہ نگہبان.